سورہ طه شروع کرنی ہے آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وأجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو الله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين
ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى۔ سورۃ طٰہٰ ان صورتوں میں سے ہے جو مکی زندگی میں آغاز ہی میں نازل ہوئی ہیں اور بہت پہلی صورتوں میں سے ہے، اور اس کے باوجود یہ عیسائیت کے متعلق تقریباً وقف ہے، اس کے عیسائی اور یہود مذاہب سے متعلق، اور اکثر و بیشتر انہی کے عقائد اور انہی کے بگڑے ہوئے حالات اور انہی کے انجام کا ذکر کرتی ہے۔ اس لیے یہ جو مستشرقین اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ جب تک مکے میں رہے مشرکین کو مخاطب کیا، جب مکے چلے گئے تو اہل کتاب سے واسطہ ہوا، پھر ان سے باتیں سیکھیں، ان کو خطاب کیا، یہ صورت کلیتاً اس کو جھٹلا رہی ہے۔ اور بھی ہیں مگر یہ خصوصیت کے ساتھ اس کو جھٹلانے والی، ان الزامات کو جھٹلانے والی ہے، اور سورہ مریم کے ساتھ اس کا ایسا واسطہ ہے کہ بین ہی وہاں سے مضمون اٹھاتی ہے جہاں سورہ مریم کا مضمون ختم ہوتا ہے، انہی حوالوں سے پھر بات کو آگے چلاتی ہے، اور انتقال جس کا اشارہ شروع ہو گیا تھا کہ یہودیت کا اور عیسائیت کا اختتام ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور شروع ہو رہا ہے، یہ اس مضمون کو اٹھا کے اور زیادہ واضح کر دیتی ہے۔ باقی باتیں موقع پر آیات کے حوالے سے پھر میں بیان کروں گا، آیات کے تعلق میں جو بھی وہ سامنے آئیں گی۔ سر دست ہم اس کا آیت بآیت ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم فرمانے والا اور بن مانگے دینے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ طٰہٰ، طٰہٰ کا جو ترجمہ پیش کیا جاتا ہے وہ اس صورت کی مناسبت کے ساتھ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات حسنہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جن کا اس صورت سے تعلق ہے، یہ بیان کیا گیا ہے: اے کامل قوتوں والے مرد۔ اور طاہر بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلیتاً پاک تھے۔ یہ دونوں
دونوں پہلوؤں سے یہ قابل قبول ترجمہ دکھائی دیتا ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن تجھ پر اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ تو مشقت میں مبتلا ہو جائے۔ اب اس کا عیسائیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ حضرت مریم کے بعد حضرت مریم کو خدا کی نعوذ باللہ من ذالک خدا کے بیٹے کی ماں قرار دینا، اور پھر اس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ کلیتاً بائبل سے قطع تعلق کرتے ہوئے شریعت کو لعنت قرار دینا، یہ سینٹ پال کا مذہب تھا جس نے بالآخر عیسائیت کے اکثر حصے پہ قبضہ کر لیا، اور موجودہ عیسائیت کا بڑا حصہ شریعت کو لعنت قرار دیتی ہے، ایسا بوجھ جو مصیبت میں مبتلا کر دے، اور مسیح نے اس سے نجات دلائی۔ چنانچہ قرآن کریم آن حضرت کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے کامل قوتوں والے مرد، ہم نے قرآن کو تجھ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں مبتلا ہو۔ اور اس پہلو سے کامل قوتوں والے مرد کا تقاضا یہ ہے کہ ذمہ داریوں کو بڑھایا جائے، نہ کہ کم کیا جائے۔ تو جوں انسان کی قوتیں بڑھتی اور کامل ہوتی چلی جاتی ہیں، اسی نسبت کے ساتھ شریعت کے تقاضے بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ کجا یہ کہ پہلی شریعت کو بھی منسوخ کر کے قانون کو کلیتاً کالعدم قرار دے کر لعنت بتاتے ہوئے اس کا صفایا کر دیا جائے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر نصیحت ہے اس کے لیے جو خوف ڈرتا ہے۔ تنزیلم لمن یخشی، اب ایک بات ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، جس پر نازل ہوا ہے، جس نے سب سے زیادہ عمل کرنا ہے، وہ تو ان ایسی طاقتوں کے ساتھ جو خدا نے عطا فرمائی ہیں اس کی تمام تر ذمہ داریوں کو ادا کرے گا۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ڈرتے ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے جس حد تک ان کے لیے ممکن ہے وہ اس پر عمل درآمد کریں۔ اور یخشا سے مراد خدا کا خوف بھی ہے، بلکہ اول طور پر وہی ہے۔ بس اگر شریعت سے ڈرنے کا مضمون ہو تو وہ عیسائیت کے تعلق سے اولیت اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ شریعت سے ڈرتے تھے، اس وجہ سے اس کو بالآخر منسوخ قرار دے دیا۔ فرمایا کہ تو مرد کامل ہے، تجھے تو خدا تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنے کا کوئی خوف نہیں، لیکن وہ جو گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں ان کے لیے ایک نصیحت ہے، اور اگر وہ نصیحت پر عمل کریں تو رفتہ رفتہ ان کی طاقتیں بڑھ جائیں گی۔ اور جو خدا کا خوف رکھتا ہے کچھ بھی، اس کے لیے بھی یہ نصیحت ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ نزول ہے اس ذات کی طرف سے جس نے زمین کو پیدا کیا اور بلند آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ یعنی حضرت عیسیٰ کا اس سے یا کسی اور معبود باطلہ کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا یہ خدا تعالیٰ کی ہی شان ہے اور کسی کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ تخلیق کا تعلق رحمانیت سے ہے اور حضرت مسیح بھی رحمانیت کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے اگلی آیت ہمیں بتاتی ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان ہے جو اپنی پوری شان کے ساتھ عرش پر قرار پکڑ گیا۔ یہ عرش پر قرار پکڑنا چونکہ پہلے جو تخلیق کے مضمون کو بیان کرنے والی آیتیں ہیں ان کی آخر پر اسی طرح بیان ہوتا ہے، مگر جہاں روحانی نظام نو کی تخلیق ہو رہی ہے وہاں عرش سے مراد حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور آپ کی پاکیزہ صفات ہیں، کیونکہ خدا کسی مادی چیز پر
قرار نہیں پکڑا کرتا. وہ صفات ایسی صفات کا حامل ہے جو کلیتاً روحانی ہیں، ان میں کوئی بھی مادے کا حصہ نہیں. بس انسان کی روحانی صفات پر وہ جلوہ گر ہوتا ہے یا فرشتوں کی روحانی صفات پر جلوہ گر ہوتا ہے. بس عرش سے مراد وہ قلوب یا وہ روحیں ہیں جو اپنی ذات میں بلندی کا مرتبہ اور مقام رکھتی ہیں، اور ان کو بلندی عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی مطابقت سے، اس کے پیچھے چل کر. جتنا کوئی خدا تعالیٰ کی صفات کا ہم رنگ ہوگا، کیونکہ صفات میں عروج اور بلندی پائی جاتی ہے، جیسا کہ فرمایا سماوات العلا پیدا کیے ہیں اس نے، تو اس علو کے مضمون سے یہ صرف اس عرش کا تعلق ہے جو انسان کے دل میں پیدا کیا جاتا ہے، اور اسی دل پر اللہ قرار پکڑتا ہے. لیکن عام لوگوں کے روحانی مدارج اتنے نہیں ہوتے کہ انہیں عرش کہا جا سکے، مگر العرش جو آخری مقام صعود ہے، جس کے اوپر اور کوئی بلندی اختیار نہیں کی جا سکتی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفات باری تعالیٰ کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہے. بس اس خدا کی صفات ہی نے عرش پیدا کیا ہے، اور وہ عرش سب سے زیادہ بلندی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں پیدا فرمایا گیا. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. ہر چیز اسی کی ہے، اس لیے اسے کسی بیٹا پیدا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. سب کچھ اس نے آغاز سے پیدا کیا، اور وہ مقام جہاں وہ آخری طور پر جلوہ گر ہوا ہے پوری شان کے ساتھ، وہ دل، وہ وجود بھی اسی کا پیدا کردہ تھا. ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اسی کی ہے، اور جو ان کے درمیان ہے وہ بھی. وما تحت الثری، اور جو زمین کی گہرائیوں میں یعنی اس کے پاتال میں ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اگر تو اونچی بولے تو وہ بہرحال مخفی چیزوں کو بھی جانتا ہے، سر کو، رازوں کو بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، اور پوشیدہ تر چیز کو بھی جانتا ہے. یعنی اونچا بولنا خدا تعالیٰ کو کچھ اطلاع نہیں بخشتا، کیونکہ اونچا بولنا یا آہستہ بولنا یہ انسانی جو صلاحیتیں ہیں ان سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں. جہاں تک ذات باری کا تعلق ہے، اونچا بولو یا کم بولو، ظاہر کرو یا چھپاؤ، ایک ہی بات ہے. وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، یہ وہ خدا ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. یہ وہ اللہ ہے. کیوں؟ تحت الثری کا کیا مطلب؟ سرا گیلی مٹی کو کہتے ہیں اصل میں. تحت الثری جو زمین جہاں تک تری ہے زمین کی، اس سے نیچے جو مضمون ہے وہ آگ اور لاوے کا اور پگھلا ہوا، جہاں تک اور انسان کی کسی کی عقل نہیں پہنچ سکتی، یا اس زمانے میں نہیں پہنچ سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جس طرح تم مٹی دیکھتے ہو ساری اسی طرح نہیں چل رہی. ایک لیئر ہے مٹی کی، اس کے نیچے کچھ اور ہے. تو یہاں صرف اتنا اشارہ فرمایا گیا ہے کہ گیلی مٹی کے نیچے یا مٹی کی تہوں کے نیچے کچھ اور چیزیں ہیں جن کو صرف خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. لہ الاسماء الحسنی، اس کے تمام خوبصورت نام اسی کے ہیں. وَهَلْ أَتَاكَ حدیث موسیٰ، اب حضرت موسیٰ کی طرف اس مضمون کو پھیرا گیا ہے. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آباء و اجداد کے حوالے سے نہیں، بلکہ اس وعدے کے لحاظ سے جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، استثناء باب 18 آیت 18 میں، کہ میں تجھ سے تیرے ہی بھائیوں میں سے تجھ جیسا ایک نبی برپا کروں گا. تو یہ وہ، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو چکے ہیں، اس لیے موسیٰ کا حوالہ یہاں ضروری اور مناسب معلوم ہوتا ہے. یعنی مناسب تو ہے ہی،
مطلب برمحل ہے. حلتا کا حدیث و موسیٰ، کیا تیرے پاس موسیٰ کی سرگزشت بھی پہنچی ہے؟ اذ رأى نارن، جب اس نے آگ کو دیکھا، فقال لأہلہ، تو اپنے اہل سے کہا، امکثوا انی آنست نارن، تم ذرا ٹھہرو، میں آگ کو دیکھ رہا ہوں. لعلی آتیکم منہا بقبس، ہو سکتا ہے اس میں سے میں کوئی انگارہ تمہارے لیے لے آؤں تاکہ ہم یہاں اپنی آگ جلا سکیں. او اجدو علی النار ہدا، یا میں اس آگ پر ہدایت پا جاؤں. اور حضرت موسیٰ نے تو ہدایت کا ذکر کیا ہے رستے کی تلاش کے سلسلے میں. جہاں آگ جلتی ہے وہاں لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کسی اندھیری رات میں ہم اکیلے ہیں، ہمیں رستہ بتاؤ، کوئی جگہ سر چھپانے کی. اور یہاں پن ہو گیا خدا پر. اللہ تعالیٰ نے جو منہ سے نکلوا دیا اس سے مراد اور تھی دراصل کہ خدا یعنی اللہ کی ہدایت مجھے وہاں نصیب ہو. فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب وہ اس آگ تک پہنچا، اس مقام تک جہاں اس نے آگ کو روشن دیکھا تھا، اسے بلایا گیا، اسے آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، یقیناً میں ہی تیرا رب ہوں، یا یقیناً میں تیرا رب ہوں. فخلع نعلیک، اپنے دونوں جوتے اتار دے. یعنی چونکہ مقام ادب ہے اور مقام احترام ہے اور جگہ کو مقدس قرار دیا گیا، جیسے مسجد میں ہم جاتے ہیں تو جوتے اتار کے داخل ہوتے ہیں، تو یہی وہ مضمون ہے کہ ایک تقدس کا مقام اور مرتبہ ہے جہاں تو کھڑا ہونے لگا ہے، بس اپنے جوتے اتار دے. انک بالوادی المقدس طویٰ، تو یقیناً طویٰ کی مقدس وادی میں ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یوحیٰ، اور میں نے تجھے چن لیا ہے. فَاسْتَمِعْ لِمَا یوحیٰ، بس غور سے سن جو تجھ پر وحی کی جا رہی ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، اور میرے سوا اور کوئی معبود نہیں. فاعبدنی، بس میری عبادت کر. واقم الصلاۃ علی ذکری، اور نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کیا کر. اب یہاں دیکھیں عیسائیت کا یہ قلع قمع کر دیا گیا ہے. ساتھ ہی حضرت موسیٰ کو جو تعلیم دی گئی اس میں اشارتاً یا کنایتاً بھی کسی اور وجود کا ذکر نہیں جو کسی پہلو سے بھی خدا کی عبادت کا شریک ہو سکتا ہو. بس یا تو عیسائی یہ کہیں کہ پہلی شریعت جھوٹی تھی، لیکن اس سے سچا رکھتے ہوئے اپنے عیسائیت کے عقیدوں کو سچا قرار دینے کا ان کا کوئی حق نہیں رہتا. اور یہ وہ ماننے پر مجبور ہیں کہ حضرت موسیٰ نے عبادت میں نہ خود کبھی کسی اور کا تصور شامل کیا ہے، نہ کسی کو اس کی تعلیم دی. اور بائبل اس بارے میں اتنی کھلی ہے، اتنی واضح ہے کہ اس پر یہ الزام لگایا جا سکتا ہی نہیں کہ حضرت موسیٰ نے اپنے سوا کسی معبود کی طرف بلایا ہو یا خود کسی معبود کی طرف جھکے ہوں. تو اس پہلو سے عیسائیت کی جڑ کاٹی جاتی ہے اس بات پہ کہ جس شریعت کو تم موسیٰ کی شریعت کے بعد اس کا ارتقاء قرار دیتے ہو، وہ ارتقاء اپنی جڑیں نہیں کاٹ سکتا. جس شاخ پر بنا ہو اسے اگر غلط طرف سے کاٹو گے تو گر جاؤ گے. اس لیے عیسائیت کی سچائی کا اس کے بعد ان معنوں میں سچائی کا کہ خدا تین ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور مسیح خدا کا بیٹا ہے، کوئی کسی قسم کا جواز باقی نہیں رہتا. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی. اب ساتھ سے مراد یہاں انقلاب کی گھڑی ہے، اور یہاں حضرت موسیٰ مخاطب ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، یہ قابل توجہ بات ہے.
میرے نزدیک تو یہاں وہی جس طرح پہلے جملہ ہے معترض آتے رہے بیچ میں، یہ دو آیات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو گئی ہیں، کیونکہ موسیٰ کا ذکر توحید خالص کے ساتھ اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ توحید خالص کے قیام کے لیے وہ سب سے اعلیٰ وجود آنے والا ہے جس کو موسیٰ سے مشابہ قرار دیا گیا ہے، اس کی طرف مضمون کو پھیر دیا جائے۔ ان الساعۃ آتیۃ، وہ انقلاب کی گھڑی جہاں ایک شریعت کی صف لپیٹی جانی ہے، ایک نئی شریعت کا وجود قائم ہونا ہے، وہ لازماً آئے گی۔ اکاد اخفیہا، اور قریب ہے کہ میں اسے ابھی چھپائے مخفی رکھوں، لتجزی کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر وجود آزمایا جائے اور جو وہ کوششیں کرتا ہے اس لا علمی میں کہ انقلاب آنے والا ہے، ان کوششوں کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ اگر قطعی طور پر علم ہو جاتا سب کو تو پھر ان کے حالات اور ہوتے، پھر ان کے اوپر وہ آزمائشیں نہیں آ سکتی تھیں، اور خدا تعالیٰ نے چونکہ ہر قوم کے لیے آزمائشیں مقدر فرمائی ہیں اور امتحان سے گزر کر وہ کامیابی تک پہنچتے ہیں، اس لیے ایک معنی یہ ہے جو تسلسل میں عام معنی چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے قیامت کو لازماً قائم کرنا ہے، اور اس کی علامتیں مخفی اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ ہر شخص اس احتمال سے کہ شاید نہ ہی آئے، جو بھی بے یقینی کی حالت ہے اس میں جو بدعمالی کرتا ہے وہ بھی ننگا ہو جائے، اور جو باوجود اس کے کہ پوری علامتیں ظاہر نہیں ہوئیں قیامت پر پورا ایمان لاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اپنے اعمال کی حفاظت کرتا ہے، وہ بھی ظاہر ہو جائے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، بس ہرگز تجھے اس سے وہ شخص نہ روکے، من لا یؤمن بہا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا، واتبع ہواہ فتردی، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اپنی انا اور ہوا ایک ہی چیز ہے اصل میں، اس کی پیروی کی، فتردی، اور وہ ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ بھی پہلی آیت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور خاص خطاب کے عین مطابق ہے، اور اگر اس کو موسیٰ کے نامی خطاب سمجھا جائے تو یہ آئندہ کے لیے ہدایت ہے کہ تجھے جو لوگ نہیں مانیں گے یا فرعون نہیں مانے گا یا اس کے ساتھی نہیں مانیں گے تو ان کی وجہ سے تو نے اپنے رستے سے نہیں ہٹنا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے۔ یہ جو سوال ہوتے ہیں بعض دفعہ یہ عام روزمرہ کی زندگی میں بھی علم کے باوجود پیار کے اظہار کے لیے بھی کیے جاتے ہیں اور توجہ دلانے کے لیے بھی کیے جاتے ہیں۔ روزمرہ بچوں سے ہم پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ان سے پوچھنے کے لیے اور ان کو کسی خاص امر کی طرف متوجہ کرنے کی خاطر یہ سوال ہوتے ہیں، نہ کہ لا علمی کی وجہ سے۔ بس یہ بھی حضرت موسیٰ کو سے پیار کا اظہار بھی ہے اور ذہنی طور پر اس شوق کے لیے تیار کرنے کے لیے بھی ہے جو ان کو پہنچنا تھا۔ اس بات کے بعد نرمی سے بات کی، یہ چھوٹا ہے نا، دیکھ کیا چیز ہے یہ بتا، تو انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی۔ قال ہے عصایا، یہ تو میرا سوٹا ہے، اتوکا علیہا، اس پر میں سہارا بھی لیتا ہوں، جیسے کھٹ سٹک ہوتی ہے پہاڑوں پہ چڑھنے والی، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور میں پتے بھی جھاڑتا ہوں، معلومات ہو جو اوپر ٹیڑھی سی ہاتھ پکڑ، جس سے دستہ سا بنا ہوتا ہے جس پہ ہاتھ پکڑتے ہیں، وہ بکریوں کے لیے پتے جھاڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، اور اس کا مطلب ذرا لمبا ہوگا۔ چنانچہ جو ہمارے پرانے زمیندار تھے ان کے سوٹے ہماری سوٹیوں کی طرح چھوٹے قد کے کافی لمبے ہوا کرتے تھے، ان کے قد کے برابر، اور اس میں وہ خم بھی ہوا کرتا تھا۔ تو یہ رواج آج تک اسی طرح چلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو ہے میں اس سے اپنے بھیڑ بکریوں وغیرہ کے لیے، بھیڑوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَا فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى،
اور بھی کافی کام کی چیز ہے یہ سوٹا کہ معمولی چیز نہیں ہے. اب ان کو بہل گیا، ذرا گفتگو ہوگی، سوٹے سے تعارف ہو گیا تو اللہ فرماتا فالقیہا قال القیہا یا موسیٰ، اسے ذرا پھینک دیا. اب پتہ نا کیا چیز تھی. فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، اس نے جو پھینکا تو وہ تو سانپ بن گیا، اور ایسا سانپ جو دوڑتا پھرتا تھا. قال خذھا ولا تخف، انہوں نے کہا موسیٰ اسے پکڑ لے، ڈر نہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اسے اس کی پہلی سیرت کی طرف لوٹا دیں گے. اور اس میں ایک معنوی جو اظہار ہے جو انبیاء کی صفات کے تعلق سے ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے سانپوں پر بھی جب انبیاء ہاتھ ڈالتے ہیں تو بڑے بڑے سانپ بچھو ہیں جن کو بے ضرر کر دیتے ہیں، اور وہ ان کے مددگار بن جاتے ہیں، نہ کہ ان کو ڈسنے والے. تو جس طرح موسیٰ کا سوٹا اس کے ہاتھ میں آتے ہی تبدیل ہو جاتا ہے، یہ نہیں فرمایا ہم اس کو وہیں پڑا پڑا تبدیل کر دیں گے. ہر جگہ یہ ہے تو پکڑ پھر یہ تبدیل ہوگا. تو نبی کے ساتھ تعلق قائم ہونے کے نتیجے میں جو سانپوں اور بچھوؤں کی صفات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور انہی لوگوں میں سے ان کے مددگار پیدا ہو جاتے ہیں جن میں اور بھی معارب و اخرى بھی ہیں، اور بھی بہت سے فوائد ان کے پیغام کو ان کے نتیجے میں پہنچتے ہیں. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، یہاں بھی نبی کے وجود کی برکت کی طرف اشارہ ہے. یہ موضع بھی ہیں اور ایسے پیغامات بھی رکھنے والی آیات ہیں جو انبیاء کی ذات کے ساتھ مخصوص، اور تمام انبیاء میں کچھ نہ کچھ یہ صفات پائی جاتی ہیں. یعنی ان کے عصا غیروں کے لیے ان کی طاقت کو توڑنے والے، ان کے عصا میں یہ غیر معمولی طاقت کہ وہ ان کے مددگار بن جائیں، اور جو پہلے گندے بھی تھے وہ بھی صاف ہو جائیں. یہ ساری چیزیں عام مضامین بھی ہیں جو انبیاء کی ذات کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہتے ہیں، اور جن کو نبی پکڑ کے اپنے پاس لے آئے، اپنی چھاتی سے لگا لے، ان کے اندر ایک حیرت انگیز تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور نورانی وجود بن جاتے ہیں. اور اس پہلو سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جب سیاب کا لفظ آتا ہے تو مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد آپ کے صحابہ ہیں، کیونکہ صحابہ آپ کے قریب ہوئے اور ان کو پاک صحابہ کا طاہر، جو آپ کے قریب آ جائے اس نے پاک ہونا ہی تھا. اس لیے صحابہ کا طاہر سے مراد یہ نہیں کہ اپنے کپڑے اتار کے دھو، مراد یہ ہے کہ وہ وجود جو تیرے ساتھ چمٹے ہوئے ارد گرد، ان کے اوپر طہارت کا عمل جاری رکھ اور وہ پاک ہونے شروع ہو جائیں، اور اس کے نتیجے میں پھر طبی طور پر نور پیدا ہوتا ہے. بس وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، تو اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو میں سمیٹ لے، یوں گھونٹ لے. تخرج اس جگہ جیب کا ذکر بھی ملتا ہے اور گریبان کا ذکر بھی ہے، جیب کے اندر یہ پایا جاتا ہے. تو مراد یہ معلوم ہوتا ہے کہ دل کے قریب ہاتھ کو اپنے ساتھ یوں چمٹا لے، اور وہ جگہ چھپی ہوئی ہے، اس وقت ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ وہ کپڑوں کے اندر ہے. جیب سے مراد یہ جیب یہاں نہیں جس کو کھیسہ کہتے ہیں، جیب سے مراد گریبان ہے بنیادی طور پر. بس اپنے گریبان میں اپنے ہاتھ کو داخل کر اور اپنے پہلو کے ساتھ اس کو زور کے ساتھ ضم کر دے. تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری، وہ بغیر کسی نقص کے باہر نکلے گا چمکتا ہوا. بیضاء، بیضاء سفید کو کہتے ہیں، مگر ایسا سفید جو برس کے مشابہ نہیں ہے، اس میں نقص کوئی نہیں ہے. ورنہ اگر ہاتھ اچانک رنگ بدل لے اور سفید ہو جائے تو یہ تو ایک بیماری بن جائے گی. اگر نسبتاً دوسرے رنگ پر
ایک جگہ سفید دھبا بھی پڑ جائے تو وہ برا لگتا ہے، تو پورا ہاتھ ہی سفید ہو جائے یہ ایک خطرہ ہے کہ بہت ہی بدصورت منظر پیش کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرا ہاتھ جو سفید ہوگا یہ نور سے سفید ہوگا، اس میں عام سفیدی لٹھے والی نہیں بلکہ نور کی سفیدی ہوگی، جس کی وجہ سے خوبصورت دکھائی دے گا اور کوئی کسی قسم کی بیماری کا اس میں شائبہ تک نہیں ہوگا، غیر سوئن۔ آیت اخری، یہ ایک اور آیت ہے جو ہم نے تجھے عطا فرمائی ہے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیاتنا الکبریٰ، یہ تو آغاز ہے، یہ اس لیے ہم تجھے دو نشان دے رہے ہیں تاکہ ہم تجھے آئندہ بہت بڑی بڑی آیات اور بڑے بڑے نشانات کے لیے تیار کریں، تاکہ ان کے بعد ہم تجھے بہت بڑے بڑے نشانات دکھائیں۔ تو پہلے نشانات بھی کافی ڈرتے ڈرتے قبول کیے ہیں حضرت موسیٰ نے، اور اس لیے بڑے نشانات سے پہلے ان کو تیار کرنا بڑا ضروری تھا۔ اب فرمایا ہے اس کے بعد اذهب الى فرعون انه طغى، تو فرعون کی طرف جا، اس نے سرکشی اختیار کی ہے۔ اب ایک بات بڑی واضح یہاں ہو رہی ہے، اس فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے جس کو حضرت موسیٰ جانتے ہیں، کسی اور فرعون کا ذکر نہیں۔ انہو طغیٰ بتاتا ہے کہ اس کے اندر جو پہلے کچھ اچھے پہلو تھے وہ بدیوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، اب وہ متکبر اور جابر بن چکا ہے، زیادہ پہلے سے زیادہ متکبر اور جابر، اور خدا کے خلاف سرکشی، کھلم کھلی سرکشی اختیار کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ جو حضرت موسیٰ کے فرعون کے متعلق اگرچہ اختلافات ہیں مختلف علماء کے درمیان، مگر ریمسس ثانی، اس کو ریمسس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ریمسس ہی کہتے ہیں، اچھا، ریمسس دی سیکنڈ، جس کے متعلق میرا نظریہ ہے کہ وہی فرعون تھا، اور بہت سے اب محققین اس کے زیادہ قریب آتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ فرعون ایسا تھا جس کے آغاز میں حضرت موسیٰ کو اس کے گھر میں پناہ ملی ہے، اور اس وقت معلوم ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نرمی، کوئی شرافت پائی جاتی تھی، اور رفتہ رفتہ وہ متکبر بھی ہوتا چلا گیا اور خدائی کے دعوے میں آگے بڑھتا گیا۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑا مندر بنوایا بعد میں، اور اس مندر کا مہنت اس کا اپنا بیٹا تھا جو مر گیا اس کے سامنے ہی، لیکن اس پہلے دوسرے مندروں کو کینسل کر کے اپنی خدائی کے نشان کے طور پر اس نے وہ مندر تعمیر کیا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کا جو طغیٰ ہے، پہلے تو محض ظلم تھا بنی اسرائیل پر، اب خدا کے خلاف بغاوت جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے۔ بس انہو طغیٰ ایک خبر ہے اس فرعون کے متعلق جسے حضرت موسیٰ جانتے ہیں۔ قال رب اشرح لی صدری، انہوں نے کہا اے رب مجھے شرح صدر عطا فرما دے، ویسر لی امری، اور میرا سینہ کھول دے۔ معلوم ہوتا ہے اس سے گھٹن پیدا ہوئی ہے، اتنا بڑا کام اور اتنی بڑی ذمہ داری، تو اے خدا تو میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا معاملہ میرے لیے آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں جو گنجل ہے وہ بھی دور فرما دے۔ یعنی تھوڑا سا ہکلاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تتلا کے بولتے تھے کچھ، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو خوب سمجھ سکیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا، ہارون اخی، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اخشدد بہی ازری، اور میری طاقت کو اس کے ذریعے بڑھا دے، مضبوط کر دے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میری ماموریت میں اس کو بھی داخل فرما دے۔ فی امری سے مراد جو تو نے مجھے مامور بنایا ہے جن کاموں پر، جو کام میرے سپرد فرمائے ہیں، ان کاموں میں اس کو میرا شریک کر دے، یعنی میرے ساتھی بنا دے۔
کہ نسبح کا کثیرن، تاکہ ہم تجھے تیری بہت تسبیح کریں، وہ نذکر کا کثیرہ، اور تجھے بہت یاد کریں، انکا کنت بنا بصیرا، تو تو ہمیشہ ہمیں خوب دیکھنے والا ہے، یعنی ہمیرا ہمیشہ صحیح خیال رکھتا رہا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تجھے تیری طلب عطا کر دی گئی، جو تو نے مانگا تجھے دے دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم نے تجھ پر دوسری اور بھی احسان کیے ہوئے ہیں، یہ معنی ہے اصل، اور لفظ ہے ہم نے ایک دفعہ بھی تجھ پر بہت احسان فرمایا تھا۔ وہ جو حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ ہم تیری آنکھوں کے سامنے پلے ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں سبحان من یرانی، وہ مضمون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ تجھے نہیں پتا کہ کب سے تو میرے سامنے ہے، تو جب ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو اس وقت سے میں تیرا خیال رکھ رہا ہوں۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، اس وقت احسان ایک عظیم ہم نے تجھ پر کیا تھا جب تیری ماں پر ہم نے وحی بھیجی، وہ وحی جو کی جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ جیسے وحی کی جاتی ہے اسی طرح اس پر بھی وحی بھیجی گئی۔ یہ وہ اس قسم کی وحی نہیں ہے جو شہد کی مکھی پر اتری ہے، اس وحی میں اور انسانوں کی وحی میں ایک فرق ہے۔ تو انبیاء کی وحی کی طرح سے، جیسے کہ انبیاء کو وحی کی جاتی ہے، وہ اگرچہ نبی نہیں مگر وحی کی نوعیت اسی طرح کی تھی، یعنی خاص پیغام لیے ہوئے آئی تھی۔ انقذ فی ہے، قذف کہتے ہیں کسی کو پھینکنا اور پٹخ دینا، مگر یہاں جلدی کے معنوں میں قذف کا لفظ استعمال ہوا ہے، ورنہ چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے تابوت میں دے مار، یہ تو معنی ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے وہی جو فرمائی ہے اس میں افراتفری کا مضمون نہیں ہے مگر جلدی کا مضمون ہے۔ افراتفری میں تو آدمی اٹھا کے دے مارتا ہے، لیکن یہ بتانا ہے کہ معاملہ سنگین ہو رہا ہے، بڑی جلدی کی بات ہے، اس لیے فوری طور پر اس کو صندوق میں رکھ دے۔ اخذ فی ہے فی التابوت، فخذ فی ہے فی الیم میں، اور اس تابوت کو تو دریا میں یا سمندر میں اتار دے۔ یم دریا کو، بڑے دریا کو کہتے ہیں جو سمندر سے مشابہ، یم میں سمندر کے معنی بھی پائے جاتے ہیں نا، بہت دونوں معنی ہیں، دریا جو بڑا ہو اور سمندر، تو چونکہ ڈیلٹے کا علاقہ تھا وہاں دریا کافی پھیل جاتے ہیں، تو فرمایا کہ اس کو، یعنی اس صندوق کو سمندر میں یا اس بڑے دریا میں اتار دے۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، تو یم اسے ساحل میں کے ساتھ لگا دے گا، اسے ساحل پر اتار دے گا، یعنی یہ فکر نہ کر کہ وہ کیا بنے گا اس کا۔ دریا کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، یعنی خدا اس پر یہ کنٹرول کرے گا کہ وہ تابوت کو، تابوت سے مراد مردے کا تابوت نہیں بلکہ بڑے صندوق کو تابوت کہا جاتا ہے، تو اس صندوق کو جس میں تو اسے رکھے گی، اسے دریا اسے باہر پھینک دے گا، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یاخذ عدو لی و عدو اللہ، اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن پکڑ لے گا۔ اب خوف دور کرتے کرتے آخری بات وہ کہتی کہ جان نکل گئی ہوگی ڈر کے مارے اس کی، اچھا سمندر سے بچے ہیں کہ آگے جا کے دشمن کے حوالے ہو گیا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، لیکن اس کے باوجود ڈرنے کی بات نہیں، میں اسے اس کے دل میں اپنی محبت ڈالوں گا۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میری آنکھوں کے سامنے وہ پرورش پائے گا۔ تسنا میں نے اس کی
تخلیق ہوگی، اس کی اخلاق کی تعمیر، اس کی شخصیت بنائی جائے گی۔ تو میں نے جیسا کہ کہا تھا، اس کا تعلق اسی حضرت موسیٰ کی دعا کے ساتھ ہے کہ تو ہمیں دیکھتا رہا ہے بچپن سے۔ فرماتا ہے جو میں دیکھتا ہوں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس حد تک میں دیکھتا رہا ہوں۔ اس تمشی اختوں کا، اور پھر وہ وقت بھی یاد کر، یا ہم تجھے بتاتے ہیں کہ ایسا وقت بھی تھا کہ تمشی اختوں کا، کہ تیری بہن چل رہی تھی، فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کون اس کی کفالت کر سکتا ہے۔ اب یہ سارا مضمون دوسری جگہ نسبتاً تفصیل سے ہے، اس لیے اسے یہاں دہرایا نہیں جا رہا، کیونکہ اصل مقصد تفصیل سے پہلی بار موسیٰ کا واقعہ بیان کرنا نہیں، بلکہ مختصر ذکر کے بعد اس سارے مضمون کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھیرنا ہے۔ فرجان حل ادلو کا علامہ یکفلو، یہ تو نہیں کہ جاتے جاتے وہ بولتی جا رہی تھی کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کون اس سے کفیل ہوگا۔ حضرت موسیٰ کا جو صندوق ہے وہ جب سمندر کے کنارے، دریا نے کنارے لگا دیا، تو اس کو دیکھا ہے ان شہزادیوں نے جو وہاں کھیل کود رہی تھیں، ایک ٹرپ بنا رہی تھیں اپنی طرف سے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا چیز ہے، اور چونکہ حضرت موسیٰ کی بہن کو ان کی والدہ نے خدا تعالیٰ کے ایما پر بھیجا تھا کہ وہ ساتھ ساتھ چلے اور دیکھتی رہے کہ اس صندوق کا کیا بنا، کہاں گیا ہے یہ۔ تو جس طرح ایک راہگیر کھڑا ہو جاتا ہے دیکھنے کے لیے، باتیں سننے کے لیے، تو وہ اجنبی بن کر وہ ان کے پاس کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے کہا دیکھو سے یہ کیا چیز آئی ہے، اس کو نکالا گیا تو اس میں سے ایک بچہ نکلا۔ اب یہ مسئلہ شروع ہو گیا ہوگا، رو رہا ہے بچہ، اس کو کس کے سپرد کریں، تو اس نے ان کو یہ بتایا کہ ایک ایسی عورت ہے جس کے بچہ ہوا تھا، ضائع ہو گیا، وہ اب اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ اس کو دودھ بھی پلا سکتی ہے، اس کی کفالت بھی کر سکتی ہے۔ اس طرح انہوں نے، ان کی ہمشیرہ نے ان فرعون کے خاندان کی عورتوں کو یہ خبر دی ہے۔ فرجانہ کا الی امک اے تقر عینھا ولا تحزن، تو اس طرح تھوڑے سے ابتلا کے بعد ہم نے اسے ماں کی طرف ہی لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور کسی قسم کا غم نہ کرے۔ وقتلت نفسا، اب دیکھیں بہت خلاصے کے ساتھ بہت لمبے عرصے پہ پھیلے ہوئے واقعات کو اکٹھا بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر تو نے ایک جان کو قتل کر دیا۔ فنجیناک من الغم، میں اس وقت بھی ہم تجھے دیکھ رہے تھے اور ہم نے تجھے اس غم سے نجات بخشی۔ وفتناک فتونا، اور طرح طرح کے ابتلاؤں میں سے ہم نے تجھے گزارا۔ فلبثت سنین فی اہل مدینہ، پھر تو چند سال تک اہل مدین میں بھی رہا۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، ان سب امتحانوں سے گزر کر، ان سب تجارب سے ہوتا ہوا تو عمر کے اس حصے کو پہنچا ہے کہ جب تیری صفات اپنی بلوغت کو پہنچی ہیں۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تو ایک ایسے مقام پہ جا پہنچا ہے جسے ہم موضوع عمر کا مقام کہتے ہیں، جہاں نبوت کا، جہاں سے آغاز ہوا کرتا ہے۔ تو ان سب تجارب نے حضرت موسیٰ کو بہت پختہ کیا۔ بچپن سے چونکہ خدا کا ساتھ تعلق تھا اور خدا ساتھ ساتھ رہا، اس لیے نبوت عطا ہوئی ہے اس وقت جب آپ کے قوا مضبوط ہو گئے اور آپ جوانی کی بلوغت نہیں بلکہ ذہنی اور قلبی صلاحیتوں کی بلوغت کو پہنچے ہیں، یہاں یہ مراد ہے۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، تب میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے چن لیا۔ اب یہ ساری باتیں وہ نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ کو وہیں ساری بتائی گئی ہیں پہلی دفعہ، جیسے کہ میں نے بیان کیا، یہ خلاصہ ہے حضرت موسیٰ کی زندگی کا
جو مختلف وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیے ہیں ان کا یہ خلاصہ ہے جو اکٹھا ان آیات میں پیش فرمایا گیا ہے۔ اذهب انت واخوک بآیاتی، اور یہ بھی بعید نہیں کہ یہ ساری باتیں وہاں ہوئی ہوں۔ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ خلاصتاً یہ ساری باتیں اس لیے معلوم ہوتا وہاں نہیں ہے کہ باقی جگہ جو آیات میں یہ ذکر ہے اور نبوت کے عطا ہونے کا اور دوسری باتوں کا ذکر ملتا ہے، اس میں یہ تفصیل نہیں ہے۔ تو یہ تفصیل بھی ہے اور خلاصہ بھی ہے۔ تفصیل ان معنوں میں کہ ساری عمر پہ پھیلی ہوئی ہے، خلاصہ ان معنوں میں کہ چند فکروں میں وہ ساری عمر کی رویداد جو ہے بیان فرما دی گئی۔ حاصل مطلب یہ اذهب انت واخوک بآیاتی، کہ تو اور تیرا بھائی جاؤ ہمارے نشانات لے کر، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، کیونکہ اصل جو حفاظت ہے وہ میری یاد کرے گی، میرا ذکر جو ہے وہ تمہارا محافظ بنے گا۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، اب وہ طغا جس کا پہلے ذکر آیا تھا، یہ معلوم ہوتا ہے اس سارے جملہ متضیٰ کے بعد پھر آخری حکم یہ ہے کہ فرعون کی طرف جاؤ، وہ طغا کر گیا ہے، بہت بڑی سرکشی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ فقولا لہ قولا لینا، مگر تم دونوں اس سے ذرا نرمی سے بات کرنا، کیونکہ خدا کے نمائندہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہر ایک کے اوپر اپنی فوقیت جتاؤ اور تکبر سے پیش آؤ۔ انبیاء انکسار سے پیش آیا کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ خدا ہماری پشت پر ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے کلام میں کسی قسم کی رعونت کا اظہار نہیں کرتے۔ تو بس تم دونوں بھی اس کے پاس جاؤ اور نرم بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، کیونکہ نرم بات کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگ نصیحت پکڑنے کے طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو علم تھا کہ وہ نہیں پکڑے گا، مگر مراد یہ کہ تمہارا قصور نہ ہو۔ جہاں تک تمہارے طرز عمل کا تعلق ہے، فرعون کے لیے یہ امکان ہو کہ وہ نصیحت پکڑ جائے، اور یخشا، یا اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر جائے۔ قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، اب سرکشی تو اس نے خدا کی طرف کے مقابل پر اختیار کی تھی، تو اسی کو انہوں نے عذر رکھ کے اپنی دعا میں شامل کر لیا۔ بڑا دلچسپ مکالمہ مخاطبہ ہوتا ہے حضرت موسیٰ کا۔ کہتے ہیں اے خدا، اے ہمارے رب، دونوں بول پڑے اب اکٹھا۔ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت کی بات نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، یہ ساری زندگی کی خلاصہ اور مختلف وقت کی باتیں ہیں، کیونکہ وہاں تو حضرت ہارون تھے ہی نہیں۔ جب پہلی مرتبہ حکم ملا ہے، حضرت ہارون تو وہاں نہیں تھے۔ تو یہ ساری زندگی کا خلاصہ بیان ہونے کے بعد جب یہ دونوں چل پڑتے ہیں اور حضرت ہارون کی طرف بھی وحی نازل ہو جاتی ہے، تو پھر یہ اکٹھا بولتے ہیں دونوں کہ اے خدا، ہم ڈرتے ہیں ان یفرط علینا کہ ہم پر کچھ زیادتی کر جائے گا اور سرکشی اختیار کرے گا۔ سرکشی تو نے پہلے فیصلہ دے دیا ہے، جو تیرے خلاف سرکشی اختیار کر رہا ہے ہمیں کب چھوڑے گا، اس لیے ہمیں کچھ تھوڑا سا ڈر ہے اس بات کا۔ قالا لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اللہ نے فرمایا ہرگز خوف نہ کھاؤ تم دونوں، یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ اب یہاں آ کر یہ بات بالکل کھل جاتی ہے کہ بائبل نے جو یہ لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب خدا نے فرمایا کہ تو جا، تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ یہ مجھے مار دے گا، یعنی میں نے قتل کیا ہوا ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، وہ مر گیا فرعون پہلا، اب نیا آیا ہے، اس لیے اس سے تو یہ خوف نہیں، اور اگر یہ نیا تھا تو سارا خوف اسی سے پیدا ہوا ہے، ساری مصیبتیں اس نے ڈالی ہیں آ کے، تو اللہ تعالیٰ نے اچھا تسلی دی۔ دوسرا یہ کہ وہ خدا بھی انتظار کر رہا تھا کہ وہ مرے تو پھر میں بھیجوں، اور جبکہ اس کے گھر میں پرورش آپ نے پائی ہے، تو وہ اتنا
خوفناک اس وقت نہیں تھا، بعد میں خوفناک ہوا ہے، اور خدا اس کے طغا سے ڈرتا نہیں تھا، اس ساری باتوں کو تسلیم کیا۔ اشارتاً بھی قرآن کریم یہ نہیں فرماتا کہ وہ مر چکا ہے اس لیے بے شک تو اب چلا جا، تسلیم کرتا ہے ہاں تیرا ان پر گناہ ہے، ان کا تجھ پر گناہ ہے، یا کیا کہیں گے، تیرا گناہ ان پر ہے، ہاں تجھ پر ان کا گناہ ہے، تو نے ان کا گناہ کیا، تجھ پر واجب الادا ہے اور اس کی سزا مل سکتی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ چونکہ وہ مر گیا اس لیے تو نجات پا جائے، فکر نہ کر۔ فرمایا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، تمہیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ دوسرے جب بادشاہ مرتے ہیں تو ان کے جو مجرم ہیں وہ ان کے گناہ تو آگے چلا کرتے ہیں، اگر قتل کیا تھا تو اس کے بیٹے نے بھی پھر آگے سے بدلہ اتارنا تھا، اور جب وہ واپس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے پھر آگے سے، وہ فرعون جس کی طرف واپس جاتے ہیں کہ تو نے ہمارا گناہ کیا ہوا ہے۔ تو بائبل کے اس بیان کی پھر کیا حقیقت رہ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کہتے فکر نہ کر، وہ فرعون مر گیا، اس کو نئے کو بھولا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں کہے گا تجھے، اور جاتے ہی پکڑتا ہے کہ تو وہی ہے نا جس نے قتل کیا تھا، جو ہمارے درمیان ہم نے پالا تھا، جس کو ہم نے اس کی پرورش کی تھی۔ تو قطعی طور پر وہی فرعون ہے جس فرعون سے بھاگے تھے، اور اسی فرعون کی طرف خدا نے دوبارہ بھیجا ہے، اور اس کو یقین دلایا ہے موسیٰ کو کہ تجھے اس فرعون سے کوئی ڈر نہیں، کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، ہرگز نہ ڈرو تم دونوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ وقت ختم ہو گیا، باقی انشاءاللہ کل، ٹھیک ہے؟ یہ لے لیں۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ فائدہ تم آ گئی ٹھیک ٹھاک؟ کہاں بیٹھی ہے فائدہ؟